السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، پچھلے 2 دنوں سے میں آپ کو انڈیا اور امریکہ کی اور کینیڈا کی جو کشمکش ہے جو ان میں چل رہی ہے، ہردیپ سنگھ کیس کے معاملے کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، اور یہ اسی ویڈیو کا تسلسل ہے کیونکہ کچھ نئی خبریں سامنے آئی ہیں جو کہ آپ کے گوش گزار کرنا میں نے ان کو ضروری سمجھا۔ اچھا ناظرین گرامی، انڈیا اب امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو خالصتان تحریک ہے، ایک بیسیکلی اب انڈیا اور امریکہ بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور انڈیا کنٹینیوسلی امریکہ کو بلیم کر رہا ہے کہ بھئی خالصتان تحریک کے پیچھے بالکل تمہارا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی جو سارا پروپیگنڈا تم انڈیا کے اندر کر رہے ہو، اس کا مین موٹیو یہی ہے کہ تم انڈیا کو جو ہے تو توڑنا چاہتے ہو۔ اچھا، اس سارے میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا وکیل جو کہ گرپتوند سنگھ ہے، جو اس وقت امریکہ میں ہے، بیسیکلی اس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، کینیڈا کی بھی اس کے پاس نیشنلٹی ہے اور امریکہ کی بھی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کے اندر یہ شخص موسٹ وانٹیڈ ہے۔ اب ہے تو ایک وکیل ہی، لیکن یہ خالصتان تحریک کو چلا رہا ہے اس وقت۔ اچھا، اب انڈیا کا بیسکلی امریکہ سے یہ کہنا ہے کہ بھائی تم اس شخص کو پال رہے ہو اور یہ جو ہے تو تمہاری انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہے، اور ضرورت پڑنے پر تم جو ہے تو اس کو ہمارے خلاف استعمال کرو گے۔ اچھا، اب خالصتان موومنٹ کی اگر بات کی جائے ناظرین گرامی، تو وہ پوری کی پوری اس شخص کے کندھوں پہ ہے، یہ جو وکیل ہے، اور اس کا اس پوری موومنٹ میں ایک بہت اہم کردار ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جو خالصتان تحریک کی جو کیمپین ہے وہ یہ شخص چلاتا ہے، اور اس شخص نے پورے ہندوستان میں یہ بات بھی کہی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی جو ہے تو جا کے دلی کے لال قلعے میں خالصتان کا جھنڈا لہرائے گا، میں اسے $1,25,000 دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ $1,25,000 ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اب دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ شخص ایک وکیل ہے، تو اس کو یہ کوئی نہ کوئی تو اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے امریکہ ہی ہوگا اس کے پیچھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دوسری جانب اگر ہم بات کریں انڈیا کی، تو انڈیا کے راہ چیف کی بھی جو ہے تو ملاقات CIA کے ڈائریکٹر کے ساتھ ہوئی تھی، اور اب اچھا اس ملاقات میں انہوں نے جو ہے تو ڈائریکٹر سے کہا کہ تم لوگ جو ہے تو گرپتوند جو ہے تو سنگھ، اس کو جو ہے تو پال رہے ہو، بیسیکلی اس کو تم ہمارے مقصد کے لیے یوز کرنے کے لیے، ہمارے جو ہے تو انڈیا کو توڑنے کے لیے تم اس کو جو ہے تو اسی لیے پال رہے ہو، اور جب وقت آئے گا تو تم یقیناً اس کو ہمارے خلاف استعمال کرو گے۔ اچھا، اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے اتحادیوں میں سے ہے۔ اب ٹھیک ہے، اتحادیوں نے ایک الگ چیز ہے، لیکن انڈیا کا جو یہ رد عمل ہے اس ساری چیز پہ کہ وہ کنٹینیوسلی امریکہ کو بلیم کرتا جا رہا ہے، اب اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو کسی صورت جو ہے تو امریکہ کو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا یہ رد عمل۔ اچھا، آپ اب اندازہ لگائیں کہ انڈیا امریکہ کو خالصتان تحریک کے لیے ڈائریکٹلی بلیم کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ بات بیسیکلی کہاں سے چلی تھی، بات چلی تھی ایک شخص کے قتل سے، اور وہ کینیڈا میں ہوا تھا، اور جناب یہ گھما پھرا کہ انڈیا نے ساری کہانی امریکہ پہ پہنچا دی اور اس کو جو ہے تو کنٹینیوسلی بلیم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ناظرین گرامی کہ ہندوستان ٹائمز میں انڈیا نے ایک پورا آرٹیکل جو ہے تو شائع کیا ہے، اور اس میں اس نے کینیڈا کے بارے میں کہا ہے، اور اسپیشلی جسٹن ٹروڈو کو جو ہے تو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ تم جو ہے تو خالصتان تحریک کو ویپنائز کر رہے ہو، باقاعدہ تم اس کو چلا رہے ہو تاکہ پوری دنیا میں انڈیا کو ذلیل و رسوا کیا جا سکے۔ یہ ایک بڑی ڈومیننٹ چیز جو ہندوستان ٹائمز کی اس میں ایک آرٹیکل میں جو تو یہ لکھی گئی۔ اب ناظرین گرامی، اگر ہم انڈیا کی بات کریں کہ انڈیا تو پہلے پاکستان کو بلیم کرتا تھا خالصتان تحریک کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے تو روز ہی بیانیے بدلتے رہتے ہیں۔ انڈیا میں اگر ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں تو مرغی ایک انڈا دیتی ہے تو اس کا بھی الزام انڈیا پاکستان پہ لگا دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا انڈیا کا شروع سے جو ہے نا ایک یہ ڈرا بیک رہا ہے، وہ اس کی ایسی ہی پالیسیز رہی ہیں ہمیشہ۔ اچھا، اب جہاں تک بیانیے کی بات ہے تو انڈیا وہ تو آئے روز بدلتا رہتا ہے، پہلے پاکستان پہ بلیم کر رہا تھا، اب وہ امریکہ پہ بلیم کرنے لگ گیا۔ اب انڈیا اور امریکہ کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے، اتنے بدتر ہو گئے کہ وہ دونوں بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں 5 آئیز کے بارے میں بتایا تھا، جو 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن میں یہ کینیڈا، UK، امریکہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا، اب انہوں نے بیسیکلی انڈیا کو دبوچنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ اب جو ہے تو انڈیا کو اچھا، انڈیا اس ضمن میں کیا کہہ رہا ہے؟ انڈیا کہتا ہے امریکہ کو کہ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم مجھ سے سوال کر سکو؟
تم جو ہے تو ہیومن رائٹس پہ ہم سے بات کر سکو. تو کیونکہ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی جو ہے تو خلاف ورزی کرنے والے تو اکیلے تم ہی ہو. اب دیکھیں ناظرین گرامی کے بعد بھی کون کر رہا ہے؟ انڈیا، جس نے خود کشمیر کے، آپ اگر حالات سب کے سامنے کہ اس نے کشمیر میں کیا حال کیا ہوا ہے، کتنے عرصے سے کرفیو لگا ہوا ہے. تو اس کو انڈیا میں جو کشمیر کے اندر جو ہے تو وہ تو اس وقت تو ہیومن رائٹس کی جو ہے تو بات نے جو ہے تو وائلیشن کی جو ہے تو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. وہ جو خود کر رہا ہے، اس نے جو ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں کشمیر میں. تو اب جب اپنے سر پہ بات آئی تو جناب ہیومن رائٹس کی جو ہے تو اتنی جلدی سے بات آ گئی ان کے اس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہیں یہ چیزیں. پہلے ہیومن رائٹس کو اپنے گھر میں تو آپ دیکھیں کہ وہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، بعد میں آپ امریکہ کی بات کریں. اچھا، اب پہلے یہ لوگ کہتے تھے جی کہ جو گرپتوند جو ہے تو پنو، بیسکلی عرف پنو بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے تو اس کا لنک ہے. ڈائریکٹلی جو ہے تو بلیم کر رہے تھے پاکستان کو. اب جناب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ CIA کا ایجنٹ ہے اور امریکہ کے لیے جو ہے تو یہ کام کر رہا ہے. مطلب یہ بیانیے ہر روز بدلتے رہتے ہیں امریکہ کے، اس کا یہی کام ہے. اور دوسری جانب اگر امریکہ کی بات کریں تو اس کا ہمیشہ سے یہی، امریکہ کا بھی دیکھیں یہی کردار ہے تو دونوں بھائی ہیں نا ایک دوسرے کے. امریکہ نے بھی یہی ہمیشہ سے یہی کام کیا ہے کہ وہ جو ہے تو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی شخص کو یوز کرتا ہے یا کسی ایک اسٹیٹ کو یوز کرتا ہے، اور جب اپنا کام نکل جاتا ہے تو پھر سارا بلیم اس پہ ڈال دیتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا پاکستان کی، کہ ضیاء الحق کے ساتھ کیا کیا اس نے. کہ ضیاء الحق کی مدد سے اس نے سوویت یونین کو توڑا، اور جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پہلے تو سارا ہم پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو ضیاء الحق کو بھی راستے سے اس نے ہٹا دیا. وہ جو جہاز والا معاملہ آپ سب تو جانتے ہیں ناظرین گرامی. تو اب اس نے بیسیکلی اس کے یہ پنو جو ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنا ہے کہ پہلے وہ اپنے جو ہے تو اس سے جتنے بھی ان کے بینیفٹس ہیں، جو ان کے مفاد ہیں، وہ حاصل کرنے، اس کے بعد اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا. تو یہی کام، یہ تاریخ اگر آپ اٹھائیں تو امریکہ کا ہمیشہ سے جو ہے تو یہی کام رہا ہے. تو خیر ناظرین گرامی، یہ کچھ جو کشیدگیاں ہیں یہ اب کافی سنگین نتائج تک، ان کے جو کافی سنگین نتائج ہونے والے ہیں، کافی آگے پہنچ گئے. میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انڈیا کوئی نہ کوئی ظاہر قدم تو اٹھائے گا. اس نے جو پوری دنیا کی اٹینشن جو اس کی طرف آ گئی ہے، اس نے اس کو ڈائیورٹ تو کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت. تو اس کے لیے میرے خیال میں وہ کوئی جنگ چھیڑے گا یا اس طرح کا کچھ کرے گا، لیکن کچھ نہ کچھ وہ بڑا کرے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے تو ان سب چیزوں کو یہاں سے ڈائیورٹ کر سکے. تو ناظرین اکرامی، بس یہی کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ.